اور دنیا میں ایک اصول ہے، عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں تو اسے پہلے آزمایا بھی جاتا ہے۔ جب وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے پھر اللہ جل شانہ اسے نوازتے ہیں، اسے انعامات عطا فرماتے ہیں، اسے کامیابیاں اور عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ پہلی امتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ لوگوں کو تکلیف کے اندر، آزمائش کے اندر، مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، اتنا مبتلا کیا، اتنا پریشان کیا کہ اس وقت کے نبی اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ یا اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان مشکلات کو دور بھی فرمایا اور صبر کرنے والے کو اللہ کی ذات نے انعام اور مقام بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، لیکن اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں 100% پورے اترے۔ جب 100% پورے اترے اور ان مسائل کو برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا انی جاعلک للناس اماما، آپ کو ہم نے انسانیت کے لیے امام بنا دیا، آپ کی اولاد میں ہم نے نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے، ہزاروں انبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مسائل، پریشانیاں، تکالیف برداشت کرنے کے نتیجے میں، گلا شکوہ نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کی ذات نے دائمی ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت بڑا انعام ملنا تھا تو 3 شخصیات کو بنیادی طور پر بہت آزمایا گیا۔ نبی علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب جن کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی بالوں کی ایک جگہ سے بال بہت سفید تھے، ویسے بہت خوبصورت تھے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے۔ اس کے بعد مدینہ سے ایک شخص آیا حارثی قبیلے کا، اور اس نے آ کر مکہ میں اپنی غرض سے آیا اور آ کر دیکھا کہ کچھ نوجوان تیر اندازی کر رہے ہیں، نشانہ بازی کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر ایک لڑکا ہے، چھوٹا بھی ہے، نشانہ بازی کرتا ہے تو اس کا نشانہ بہت ہدف پر جا کر لگتا ہے، اور نشانہ لگانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یقیناً میں ہوں ہی ایسے قبیلے سے کہ جس قبیلے کا نشانہ صحیح جگہ پر لگنا ہی چاہیے۔ تو بڑے فخر سے، بڑی خوشی سے وہ یہ بات بھی کہتا۔ اس مدینہ سے آنے والے شخص نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ کہا جی یہ قریش سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، تیر اندازی میں بہت ماہر ہے، اپنی والدہ کے پاس رہتا ہے، حالات بڑے عجیب ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ شخص واپس گیا، یہ مطلب کا دوست تھا، مدینہ منورہ میں جا کر اس نے جا کر ذکر کیا کہ یار جو تمہارا بھتیجا ہے مکہ میں، تم تو یہاں پر آ گئے اور تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہاں پر تمہارا بھتیجا اپنی ماں کے ساتھ بڑی قسم خوشی میں وقت گزار رہا ہے، تو کیسے چچا ہو تمہیں خیال نہیں ہے اپنے اس بھتیجے کا؟ تو اتنا اکسایا کہ مطلب جو ہے وہ مدینہ آئے، اور وہاں آ کر اپنی بھابھی جو ہے اسے بات کی کہ بچہ میرے ساتھ بھیج دو، میں اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں۔
تو ماں کے دل میں بھی آیا کہ کیسے بھیج دوں بچے کو، کیسے دور کر دوں، باپ کی نشانی بھی ہے کیسے دور کر دوں۔ لیکن جب بار بار انہوں نے کہا تو پھر لوگوں نے بھی یہ بات کہی کہ دیکھو حالات تمہارے اچھے نہیں ہیں، بچے کو بھیج دو، اس کی تربیت ہو جائے گی، اچھے حالات ہو جائیں گے۔ چنانچہ ماں نے بڑا پکا دل کر کے دعائیں دیتے ہوئے بچے کو رخصت کر دیا۔ جب بچے کو یہ مطلب لے کر جا رہے تھے اور مکہ مکرمہ کے حدود میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید مطلب اپنے لیے کوئی غلام لے کر آیا ہے، ایک لڑکا اپنے لیے لے کر آیا ہے کام کاج کے لیے، خدمت کے لیے۔ تو لوگوں نے جیسے ہی دیکھا تو کہا عبد المطلب، کیا تو یہ اپنے لیے غلام لے کر آئے ہو؟ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، تو مطلب کا غلام، وہیں سے یہ نام مشہور ہو گیا، لوگ عبد المطلب بھی کہنے لگے۔ اس کے بعد یہ بچہ یہاں پر پرورش پاتا رہا، لیکن اس بچے کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ سارے مکہ والے دیکھتے تھے کہ صلاحیتیں بہت اس کے اندر کمال قسم کی ہیں۔ اگر کرائسس آ جائے تو مینجمنٹ اس کی بہت کمال ہے، اگر کہیں پر ڈیسیجن لینا ہو، ڈیسیجن میکنگ، فیصلہ کرنا اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ عبد المطلب حضور کے دادا جو بھی نوجوان لڑکے ہیں، چابیاں ان کے حوالے کر دی گئی، چونکہ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت ہے، اس کے اندر مشکل حالات میں نظام کو بہتر بنانے کی قوت موجود ہے، تو اس کے پاس چابیاں ہونی چاہیے نظام بڑا اچھا چلانے کا۔ تو ان کو چابی بردار بنا دیا گیا، خانہ کعبہ کا انتظام ان کے سپرد کر دیا گیا، خانہ کعبہ کا والی ان کو بنا دیا گیا۔ تو مشکلات آئی ہیں، ماں نے دعائیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شہبہ کو خانہ کعبہ کا والی بنا دیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اور پھر ان کے اولاد میں آتے ہیں جناب عبداللہ۔ جب یہ مکہ مکرمہ میں آگے جناب عبد المطلب، انہوں نے چونکہ اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ جو خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کے پاس ایک کنواں تھا جسے بند کر دیا گیا، اور یہاں پر پانی کے بڑے مسائل ہیں، لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، پانی کی بہت زیادہ کمی ہے، تو کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ اگر یہاں پر پانی نکل آئے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے چونکہ پڑھ رکھا تھا تو خانہ کعبہ کی ایک جگہ جگہ سے کھولنے کی کوشش کی کہ کہیں پر مجھے یہ کنواں مل جائے، اور جب نہیں ملا بہت کوشش کی، لوگ مذاق بھی اڑاتے، تو کیا کرتے ہو، یہاں پر پانی کیسے نکل سکتا ہے، تو کیسے تلاش کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے ایک منت مانی، اور منت یہ مانی کہ یا اللہ اگر یہاں سے پانی نکل آیا تو اپنے ایک بیٹے کو تیرے نام پر ذبح کر دو۔ چنانچہ انہوں نے جیسے کہ منت مانی اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کر کے کھودنا شروع کیا، ایک چٹان آئی، اس چٹان کو بڑی مضبوطی سے جیسے ہی توڑا تو پانی کے فوارے نکل آئے۔ اب خوشی بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہوئی کہ بچے کو ذبح کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اپنے بچوں میں سے پہلے بچوں میں قرآن نازل کی، 10 بیٹے تھے، ان 10 بیٹوں میں قرآن نازل کی تو جناب عبداللہ کے نام پر قرآن نکلا کہ ان کو ذبح کر دیا جائے۔ وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے تو اور زیادہ پریشان ہوئے۔ جب ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اے عبد المطلب ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسا کرو کہ اس کی جگہ پر اونٹ ذبح کر دو، اس کی جگہ پر اونٹ ذبح کر دو۔ کہا کہ اچھا چلو تم یہ اگر مشورہ دیتے ہو تو چلو اس پر عمل کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک طرف 10 اونٹوں کو رکھا، ایک طرف جناب عبداللہ کو رکھا، اور قرآن نازل کی کہ یا اللہ 10 اونٹوں کو ذبح کروں یا بچے کو ذبح کروں۔ جب قرآن نکالا تو پھر بچے کے نام کا نکلا، عبداللہ کے نام کا نکلا۔ انہوں نے 10 اونٹ مزید بڑھا دیے، پھر قرآن نازل کی، پھر عبداللہ کے نام کا نکلا، انہوں نے 10 اونٹ مزید بڑھا دیے، پھر قرآن نازل کی، پھر عبداللہ کے نام پر نکلا، چلتے چلاتے 100 اونٹ کر دیے۔ اب جو قرآن ڈالا تو 100 اونٹوں کے نام کا نکلا۔ چنانچہ انہوں نے جناب عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی جگہ پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد تھے، ان کا ایک لقب بنا ذبیح اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں ذبیح کا بیٹا ہوں، میں ایسے اللہ کے راستے میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں جنہیں اللہ کے راستے میں ذبح کیا گیا۔ ایک تو میں اولاد سے ہوں حضرت اسماعیل کی، وہ بھی اللہ کے راستے میں ذبح کیے گئے، اور اسی طریقے سے میں بیٹا ہوں جناب عبداللہ کا، انہیں بھی اللہ کے راستے میں ذبح کے لیے منتخب کیا گیا۔
تو نبی علیہ السلام کے والد محترم ان پر بھی یہ مشکلات آئیں اور پریشانیاں آئیں، اور مزید پھر اگر دیکھا جائے تو جناب عبداللہ نے بھی حالات ایسے ہی گزارے، بہت یہاں پر مشکل حالات تھے، تو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے حالات گزارے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان مشکلات کو برداشت کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا والد بنایا۔ اگر یہاں پر عبد المطلب نہ آتے تو کیسے یہاں پر یہ آباد ہوتے، کیسے یہاں پر خانہ کعبہ کو آباد کیا جاتا؟ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جس ہستی کو بہت آزمائش کے اندر ڈالا گیا وہ نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ علیہ السلام تھی۔ حضرت آمنہ ان کے والد صاحب، انہوں نے مدینہ منورہ میں قبیلہ بنی زہرہ تھا، وہاں پر اپنے جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھا اور قبیلہ بنی زہرہ میں حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ حضرت عبداللہ ان کی عمر اس وقت میں 18 سال تھی اور حضرت آمنہ کی عمر 16 سال تھی۔ ان کی شادی کر دی گئی، 6 ماہ کا عرصہ گزرا تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ ایک بہت بڑا قافلہ شام تجارت کے لیے جا رہا ہے، تو میں نے شادی کے بعد کچھ وقت بھی گزار لیا، شادی بھی ہو گئی، اب نظام کو چلانے کے لیے مجھے کچھ کاروبار بھی کرنا چاہیے، کوئی تجارت بھی مجھے کرنی چاہیے، اور ایک بہت بڑا قافلہ مکہ سے جا رہا ہے، لہذا مجھے اس قافلے کے اندر جانا چاہیے۔ تو قافلے میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت آمنہ وہ پریشان بھی، اس لیے کہ اس وقت کے جو اسفار تھے وہ 2 4 5 10 دن کے نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت آمنہ تھوڑی سی پریشان ہوئی، جناب عبداللہ نے انہیں سمجھایا، تھوڑا سا حوصلہ دیا اور پھر کہا کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں لیکن ایک وعدہ کرو مجھ سے، جب میں واپس آؤں تو تمہیں پتہ تو چل جائے گا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، تو تم اس وقت میں تیار ہو کر دروازے کے پاس میرا انتظار کرنا۔ تو حضرت عبداللہ اس قافلے کے ساتھ ہو لیے اور چل دیے۔ اس کے بعد پھر جب پہلے وہاں سے مدینہ گئے اور اس کے بعد پھر شام گئے، قافلہ بڑا کامیاب ہوا اپنے کاروبار اور تجارت میں۔ جب وہاں سے واپس مدینہ منورہ آئے تو حضرت عبداللہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، انتہائی زیادہ بیمار ہوئے۔ جب وہاں چونکہ وہاں کے تو خود رہنے والے تھے، وہاں کے تو خود ایک طرح سے رہنے والے تھے، جب لوگوں نے دیکھا اور رشتہ داروں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ان کو یہیں پر رہنے دیں، اس لیے کہ حضرت آمنہ کا یہ تو حضرت آمنہ کا بیٹا تھا، جناب عبداللہ کا سسرال تھا یہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پر ان کو رہنے دیں، جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم ان کو واپس بھیج دیں گے۔ چنانچہ وہاں پر ان کو چھوڑ دیا گیا اور سارا کا سارا قافلہ واپس آ گیا۔ جب مکہ میں یہ ہوا لگی اور آواز اٹھی کہ قافلہ جو ہے واپس آ چکا ہے تو حضرت آمنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تیار ہو کر دروازے کے پاس، لیکن جب پتہ چلا کہ سارے قافلے والے آ چکے ہیں، سب کے والد، سب کے بھائی، سب کے رشتہ دار اپنے اپنے گھروں میں آ چکے ہیں، لیکن میرے شوہر گھر میں تشریف نہیں لائے، وہ ابھی تک گھر میں نہیں آئے، تو تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ جب پتہ چلا قافلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ تو اس طرح سے بیمار ہو گئے تھے تو انہیں تو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا گیا۔ تو انتہائی زیادہ پریشان ہوئی، چونکہ حضرت عبداللہ جو ہے تشریف تو لے گئے تھے لیکن حضرت آمنہ جو ہے وہ امید سے تھی اور وقت گزر چکا تھا، تقریباً 6 ماہ کا عرصہ جو ہے یہ اس میں گزر چکا تھا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ میں نے ایسی صورتحال کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید سے تو مجھے لگایا لیکن مجھے شک ہوتا کہ پتہ نہیں میں امید سے ہوں بھی یا نہیں، اس لیے کہ جیسے عمومی طور پر عورتوں کی حالت ہوا کرتی ہے تو میرے اس طرح کے حالات نہیں تھے، مجھے کبھی جو ہے کوئی ابکائی نہیں آئی، مجھے کبھی اس کھانے پینے کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی ایک برکت ایسی تھی اور اس امید کی برکت ایسی تھی کہ میں جہاں گئی، جس کام کے لیے گئی وہ کام مجھے بنتا ہوا نظر آیا۔ اگر میں راستے سے گزرتی تو وہاں پر درخت جھک کر اس کی شاخیں مجھے سلام کیا کرتے تھے، اگر میں کسی راستے سے گزرتی تو وہاں پر پتھروں سے مجھے سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی، اگر جو میں کسی راستے سے گزرتی دوپہر کے وقت تو بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا، مجھے بیٹا عطا فرمایا تو کہتے ہیں جناب عبد المطلب بہت زیادہ خوش ہوئے، دادا تھے، باپ تو دنیا میں تھا نہیں، تو حضرت جناب عبد المطلب، اس وقت کا دستور یہ تھا بلکہ آج بھی دستور یہی ہے، جب بچہ گھروں میں پیدا ہو تو باپ جو ہے اس بچے کو لے کر خانہ کعبہ میں آتا ہے اور وہاں کا طواف کرتا ہے حصول برکت کے لیے۔ جناب عبد المطلب نے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضور کو لیا
لیا اور خانہ کعبہ چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے اور صورتحال کو لوگوں نے دیکھا، بچے کو دیکھا، کہا عبد المطلب بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، بہت زیادہ تعریفیں کی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں نے ہر طرف سے بچے کی تعریفیں سنی تو میرے دل میں آیا کہ میں اس کا نام محمد رکھ دوں، اس لیے کہ محمد کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھر آیا، اپنی بہو آمنہ کو بچہ دیا اور میں نے کہا کہ میری بیٹی میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ تو آمنہ کہنے لگی کہ میں نے اس بچے کا نام احمد سوچا تھا، میں نے اس کا نام احمد سوچا تھا۔ تو فرمایا کہ اس کا نام محمد بھی ہے، اس کا نام احمد بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا اعلان رکھ دیا گیا۔ حضور علیہ السلام اب جو ہے تھوڑے سے چند دن اس کے بعد گزرتے ہیں تو ایک دستور تھا، ایک طریقہ کار تھا کہ دیہاتوں سے انائیں اور دائیاں آیا کرتی تھی اور بچوں کو شہر سے لے جایا کرتی تھی۔ مدینہ میں پتہ کیا تو بہت سارے بچے پیدا ہوئے، پھر مکہ میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو صرف ایک بچہ وہ یہاں پر پیدا ہوا ہے اور وہ قریش اور ہاشم سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جو ایک دائی آتی اور جا کر حضور علیہ السلام کے گھر میں پتہ کرتی تو پتہ چلتا کہ والد صاحب تو دنیا میں نہیں ہے۔ ہر دائی جو ہے اس کو چھوڑ دیتی، ہمیں یہاں سے کیا ملے گا، جس کا باپ نہیں ہے تو وہاں سے ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے حالات بہت زیادہ کمزور تھے، غربت بہت زیادہ تھی، ان کو دیکھ کر کسی نے بچہ دیا ہی نہیں کہ یہ تو خود بیچاری بہت بھوکی پیاسی ہے تو ہمارے بچے کی کفالت کیسے ہوگی۔ تو جب کسی اور نے بچہ ان کو نہیں دیا تو آخرکار یہ حضرت آمنہ کے پاس ہی گئی کہ آپ کے بچے کو کسی نے لیا، بچہ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ ہے کیسا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے جب کہا کہ وہ بچہ لیٹا ہوا ہے، مورخین لکھتے کہ چہرے پر حضور علیہ السلام کے کپڑا تھا اور آپ آرام کر رہے تھے، تو جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑے کو ہٹایا تو آپ علیہ السلام یہ ننھا محمد مسکرایا۔ جیسے یہ مسکراہٹ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھی تو کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے میں نے یہ بچہ لے کر جانا ہے، میں نے یہ بچہ لے کر جانا ہے۔ ایک دفعہ دیکھنا تھا تو یہ محبت دل کے اندر بیٹھ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو لینے کا ارادہ کیا تو ادھر سے ماں آمنہ نے بچے کو دعائیں دی، بچے کو جو رخصت کر رہی ہے، بچہ جا رہا ہے تو بچے کو دعائیں دی، اس لیے کہ یہ وہی کیفیت ہے کہ جیسے عبد المطلب کو ماں رخصت کرنے لگی ہے، باپ نہیں ہے، یہاں پر بھی بچے کو رخصت کیا جا رہا ہے، باپ نہیں ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام کی والدہ نے دعائیں دی اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے جس کو ماں نے دعائیں دے کر رخصت کیا ہے اللہ کی ذات نے ضرور اس کو 4 چاند لگائے۔ آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بچوں کو قتل کرنے والا تھا تو ماں نے موسیٰ علیہ السلام بچے کو ایک صندوقچے میں ڈالا اور پانی کے اندر دعائیں دے کر بہا دیا۔ وہ بچے کو جب بہایا گیا تو وہ موسیٰ تھا، لیکن جب واپس تشریف لاتے تو موسیٰ کلیم اللہ نبی بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ ماں نے دعائیں دی تھی۔ اور اسی طرح سے دیکھا جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لے کر نکلتے ہیں تو ماں ہاجرہ دعائیں دے کر بچے کو رخصت کرتی ہے، بچہ جاتا ہے تو اسماعیل ہے لیکن واپس آتا ہے تو نبی ہے اور ذبیح اللہ ہے، اللہ کے ذات نے انتخاب فرما دیا ان کے لیے۔ اسی طرح سے حضرت شیبہ جاتے ہیں تو شیبہ ہیں اور جب واپس لوٹتے ہیں تو امام الانبیاء کے دادا ہے اور خانہ کعبہ کے والی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بچہ جس کو حضرت آمنہ رخصت کر رہی ہے یہ واپس جاتا ہے تو محمد ہے لیکن واپس لوٹتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ مقام عطا فرمایا موت کو بھی۔ نبی علیہ السلام 4 سال کا وقت یہاں پر گزرتا ہے اور 4 سال کے وقت گزرنے کے بعد اس کے بعد پھر 4 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کا فرشتوں شق صدر ہوا، اس سے حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی، واپس نہیں آئی۔ جب واپس لائیں گے کہ میں اس بچے کو نہیں رکھ سکتی، اس کو اگر کچھ ہو گیا تو میں کہاں سے پورا کروں گی، تو 2 سال تک مزید حضرت آمنہ نے اپنے پاس رکھا۔ جب 6 سال کے ہوئے تو دل میں آیا کہ جا کر اپنے میکے اور ننیال میں بچے کو ملا لوں، اور 7 سال جو ہے حضرت عبداللہ اپنے شوہر کی قبر پر بھی جا کر ہو۔ جب وہاں پر جاتی ہیں وہاں سے واپس ہوتی ہے، حضرت عبداللہ کی قبر پر حاضر ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کا جو حال ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ میری والدہ مجھے سمجھ نہیں ہے، میں 6 سال کا تھا لیکن میری والدہ ایک قبر کے پاس کھڑی ہوئی اور کچھ اپنے ہونٹ ان کے ہل رہے تھے، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا، لیکن اس ہونٹ ہلنے کی دیر تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے
تو میں نے سوچا میری ماں رو رہی ہے تو میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. ظاہری بات ہے کہ حضرت آمنہ کیا کہہ رہی ہوگی؟ وہ یہی بات فرما رہی ہوگی کہ عبداللہ اگر آج آپ زندہ ہوتے آپ دیکھتے تو صحیح آپ کی نشانی کتنے خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسی نعمتوں کے ساتھ ہمیں نوازا ہے. ایک ام ایمن جو آپ کے ساتھ خادمہ آپ کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کی والدہ یہاں سے واپس ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرنا ایسا ہے ابوا مقام پہ ان کے پاس پہنچ کر حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. 6 سال کا بچہ اور نبی علیہ السلام باپ پہلے ہی نہیں اور ادھر سے والدہ کا بھی سفر کے دوران انتقال ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے ہیں اور ادھر سے صورتحال یہ ہے حضرت جناب عبد المطلب وہ بار بار روزانہ آ کر راستے پر دیکھتے کہ میری بہو گئی تھی اپنے گھر، اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک آئی نہیں ہے اور وہ انتظار میں ہے. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ اور ایک عورت آ رہے ہیں، لیکن جب قریب آتے ہیں تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ لڑکی تو دیکھی ہے کہ یہ تو خادمہ ام ایمن ہے، لیکن حضرت آمنہ شاید اپنے والدین کے ہاں رہ گئی اور اگر رہتی تو پھر بچہ ساتھ کیوں آتا. لیکن جیسے وہ پاس آتی ہے صورتحال بتاتی ہے کہ حضرت آمنہ کا تو انتقال ہو چکا ہے. تو انتہائی غم، انتہائی پریشانی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ابتدائی حالات، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس اوقات کس حالات میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پرورش کی ہے. اس میں اصل میں جو نتیجہ نکلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات بتانا چاہتے اور دکھانا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ جس اللہ کی ذات نے جن کو پروان چڑھانا تھا، جن کی رہنمائی خود فرمانی تھی، جس نے توحید کا سب کو درس دینا تھا، اللہ کی ذات اس کے لیے کسی سہارے کو پسند نہیں فرماتی. کہیں کل کو کوئی کہنا شروع کر دے کہ شاید والد کے سہارے نے بچے کو پال دیا، والدہ کے سہارے نے بچے کو پال دیا، دادا کے سہارے نے بچے کو پال دیا، چچا کے سہارے نے بچے کو پال دیا، ایسا معاملہ نہیں ہے. براہ راست اللہ کی ذات کا سہارا تھا اور اس سہارے نے بچے کو پالا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپن ہمیں اس بات کا درس اور سبق دیتا ہے کہ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور صبر کرتے ہوئے شریعت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. صبر کرتے ہوئے کبھی اپنے بڑوں کی ناقدری نہ کرے، صبر کرتے ہوئے کبھی والدین ان کی ناقدری نہ کرے، بلکہ انسان انتہائی اور حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ماں باپ سے سبق اور درس لینے والا بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی کو ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.